यूके की हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन बदलते हुए रूल्स, इमिग्रेशन में सख्तियाँ, डेपोटेशन और यहाँ के माली हालात और यहाँ के क्राइसिस जो हैं, इसके पेश नज़र बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसे क्वेश्चंस आए। वो जानना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पे रहने वाले जो यूके के ब्रिटिश नेशनल हैं लोग, उनके लिए यहाँ की हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। यहाँ पे यूके की लाइफ के बारे में अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं और मेरी बहुत सारी वीडियोस इस बारे में भी हैं कि यहाँ पे यूके की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, और यहाँ पे आने के बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं। लेकिन जी कुछ लोगों ने ना मेरे से क्वेश्चन किया कि भी यहाँ पे जो लोग जिनके पास कि यहाँ की ब्रिटिश नेशनैलिटी है और वो यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन उनका ओवरसीज़ के हवाले से ही था, पाकिस्तानी और इंडियंस के हवाले से। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि ये जो ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं ना, तो वो मतलब जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न लोग हैं ना, जैसे कि गोरे गोरियाँ, वो भी यहाँ के वही बेनिफिट्स और वही फ़वाइद जो हैं वो लेते हैं जो कि ओवरसीज़ आने वाले पाकिस्तानी, इंडियंस या कोई भी और कंट्री से आने वाले लोग लेते हैं। ये बात तो अब आप सब लोगों को पता चल गई होगी कि यहाँ पे यूके के हालात इतने ज़्यादा अब अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा क्राइसिस चल रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं। घर जो हैं वो भी बड़ी ही मुश्किल के साथ मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो यूके इस वक्त क्राइसिस में से गुज़र रहा है और उसकी मेन वजह है जी इस वक्त जंगी हालात, यानी कि यूके इस वक्त फुली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, जिसकी वजह से क्या है कि ये सारे का सारा बोझ जो है ना वो यूके की आवाम के ऊपर आया हुआ है। अब कुछ लोगों का ना मेरे से क्वेश्चन ये था कि भी वो लोग जो कि यहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं, यानी कि जो ब्रिटिश सिटीज़नशिप यहाँ की रखते हैं, उनके लिए यहाँ की हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। क्योंकि आपको पता है कि भी यहाँ से लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है, यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स भी नहीं आ रहे, यहाँ पे वीज़ा जो लगवाने के रूल्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, और दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती हुई सख्तियों के पेश नज़र ना लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि भी हम अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इतनी हम मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करें, अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम भी हम लोग वेस्ट कर दें, और फिर उसके बाद क्या कि भी यहाँ की नेशनैलिटी लेने के बाद अगर हमें यहाँ के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो फिर इस सारी की हुई मेहनत का क्या फ़ायदा है। तो जी एक इसका ना सिंपल सा मैं आपको मुख्तसरन जवाब ये दूंगी कि भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप यहाँ के जो एज ए ब्रिटिश नेशनल जितने भी बेनिफिट्स हैं ना जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, उन लोगों को वो देती है या देती थी जो कि डिज़र्व करते थे इस चीज़ को। और मोस्टली क्या है कि भी अब आजकल ये देखने में आ रहा है कि वो जितने भी बेनिफिट्स, यानी कि हुकूमत की तरफ से जो भी माली इमदाद या जो भी आप कह लें फ्री बीज लोगों को दी जाती थी ना, उनमें बहुत हद तक रिडक्शन कर दी गई है। और ये नहीं है कि भी मतलब ये जो बेनिफिट्स थे वो पाकिस्तानी, इंडियंस या श्रीलंका या कोई भी ओवरसीज़ आने वाले लोग लेते थे, बल्कि वो यहाँ के जो गोरे गोरियाँ हैं ना, वो भी इन बेनिफिट्स को अवेल करते थे, और बल्कि वो लोग ज़्यादा करते थे, यानी कि गोरे गोरियाँ इन चीज़ों को ज़्यादा जो था वो यूज़ करते थे बनिस्बत पाकिस्तानी और इंडियंस की निस्बत से। चूँकि मेरे से ये क्वेश्चन जो है वो मेरी मोस्टली व्यूअरशिप है जी पाकिस्तान की और यूके की, और ये क्वेश्चन मेरे से पाकिस्तान से आने वाले जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं ना उन्होंने किया है कि भाई अब अगर मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और आके अब यहाँ पे इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और उनको पता चल गया है कि भाई यहाँ के हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, टफ़ होते जा रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंड करवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो इस मतलब हालात के पेश नज़र ना वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सिचुएशन है क्या। तो जी आप लोगों को ना मैं ये बताती चलूँ कि आजकल यहाँ पे जो यूके की हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ की जा रही हैं ना, उसके पेश नज़र जो यहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं ना, उनको किसी भी किस्म के कोई भी बेनिफिट्स जो है ना
وہ اس حد تک یا اس لیول تک نہیں دیے جا رہے جیسے کہ پاسٹ میں دیے جاتے تھے۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ لوگ ان بینیفٹس کا نا بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے تھے۔ سیکنڈلی یہ کہ اب چونکہ اس وقت یو کے کرائسس میں سے ہے، جنگی حالات میں سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے پیش نظر انہوں نے تقریباً تمام قسم کے بینیفٹس کے اوپر کٹ ڈاؤن لگا دیا تھا۔ اور یہی صرف نہیں کہ لوگوں کے انہوں نے بینیفٹس کم کیے، بلکہ یہ بھی کہ لوگ جو کہ مطلب ان چیزوں کو اویل نہیں نہ کر رہے تھے اور مطلب 9 to 5 وہ جاب کے اوپر جا رہے ہیں، یا مطلب اگر ڈبل بھی جابس کر رہے ہیں نا، تو ہر کسی کے اوپر ٹیکس جو تھا نا اس کو انکریز کر دیا گیا تاکہ حکومت کے پاس زیادہ پیسہ اکٹھا ہو اور وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ جنگ کے اوپر سپینڈ کی جا سکے۔ اب آپ لوگوں کو نا یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ بھی آخر یہاں پہ بینیفٹس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اور ایک سیکنڈ ریزن یہ بھی ہے کہ بھی یہاں پہ جو بھی اوورسیز آتے تھے نا لوگ، وہ اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتے تھے۔ نہ صرف اوورسیز آنے والے بلکہ یہاں کے رہنے والے جو گورے گوریاں تھے وہ بھی ان چیزوں کو بڑی ہی بیڈلی جو تھا نا وہ یوز کر رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی آخر وہ ان کو کس طرح سے بیڈلی ایبیوز کر رہے تھے، تو وہ یہ تھا کہ بھی اچھے خاصے حالات ہیں، مطلب ہٹے کٹے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ کو جا کے کہہ دیتے تھے کہ بھی ہم جو ہیں وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارا مطلب میڈیکلی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم جائیں اور کام کریں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں کوئی مالی طور پہ سپورٹ کر دیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مطلب گورے گوریاں ایسے تھے جو کہ سنگل پیرنٹس کے طور پہ بہت ڈھیر سارے بینیفٹس لیتے تھے، اور کئی ایک کیسز تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ بھی دونوں کی یعنی کہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں صلح ہے، وہ رہ رہے ہیں، لیکن ڈاکومنٹڈ پروف یہ دیتے تھے کہ بھی ہماری آپس میں لڑائی ہو چکی ہے، سیپریشن ہو چکی ہے، اور اس مد میں آ کے وہ کیا تھا کہ گورنمنٹ سے پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہو گئے حالات یہاں کے مطلب جو گورے گوریاں ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پہ ڈسیبل ہوتے تھے، انہوں نے ڈسیبل کے بینیفٹس کے اوپر کٹ لگایا، لیکن اس کے بعد کیا کہ بھی حکومت کو اپنی یہ جو پالیسی تھی نا اس سے ڈرا بیک کرنا پڑا، یعنی کہ ڈسیبلز کو اب یہ بینیفٹس دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی کے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے ہر طرح کی پابندیاں اور سختیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کام پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا یا شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ یہاں پہ نا چند مہینے پہلے ایک مہم چلائی تھی حکومت کی طرف سے، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا برٹنز گو بیک ٹو ورک، اور اس مہم کے تحت کیا تھا کہ بھی انہوں نے تمام بینیفٹس کے اوپر کٹ لگا کے ہر بندے کو یہ کہا تھا کہ وہ کام کے اوپر جائے اور کسی نہ کسی حد تک جہاں تک بھی پاسبل ہے نا وہ اپنی جاب کرے اور اپنا خرچہ جو ہے وہ خود اٹھائے۔ حکومت کسی بھی بندے کو اس مد میں کہ بھی اس کا مطلب وہ اس قابل نہیں ہے وہ جا کے کام کر سکے یا کوئی اس طرح کی کیٹیگری، انٹل اور انلیس کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن میں ہے، تو تب کیا ہے کہ بھی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ ڈسیبل لوگوں کے اوپر بھی ان لوگوں نے بہت ڈھیر ساری پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن اس کے بعد کیا کہ بھی لوگوں نے بہت ڈھیر سارا احتجاج کیا اور وہ انہوں نے چیز اپنے واپس لے لی، لیکن باقی لوگوں کے اوپر سٹل انہوں نے وہی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو کہ اوورسیز آتے تھے نا وہ کیا کہ بھی برٹش نیشنل ہونے کے بعد اپنے ہوم کنٹری واپس چلے جاتے تھے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے مطلب ڈاکومنٹری پروف یہ دیتے تھے کہ بھی ہم یہاں کے نیشنل ہیں، ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، اور سیکنڈلی کیا کہ بھی ہم جو ہیں نا یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، لیکن کیا کہ وہ اپنے ہوم کنٹری کی طرف واپس چلے جاتے تھے اور یہاں کی حکومت سے بینیفٹس لیتے رہتے تھے، ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ڈھیر سارے اسکیمز ہو رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان انڈیا سے آ کے یہاں کی نیشنلٹی لینے کے بعد کیا کہ بھی کبھی کہیں ہالیڈیز پہ چلے جاتے تھے اور کبھی اپنے ہوم کنٹری جا کے وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے تھے، لیکن یہاں پہ حکومت کو یہ ثابت کیا جاتا تھا، ڈاکومنٹڈ پروف یہ دیا جاتا تھا کہ بھی ہم برٹش ہیں، ہم یہاں کے نیشنل ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے یا ہمارے مطلب مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمیں سپورٹ کیا جائے، اور انڈائریکٹلی کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ اپنے ہوم کنٹری میں بیٹھ کے ان پیسوں سے عیاشی کیا کرتے تھے۔ تو جی اس طرح کے بہت سارے اسکیمز کے پیش نظر جب کہ حکومت نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا تو پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں کی حکومت جو ہے وہ یہاں کے برٹش نیشنلز کو مزید بینیفٹس نہیں دے گی، حکومت جو ہے وہ اب ایبیوز نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ نہیں ہوگی، لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی میں وہ اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ وہ جا کے کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنا اخراجات خود سے نہیں اٹھا سکتے، تو تبھی حکومت اس چیز کا فیصلہ کرے گی۔
آیا کہ ان لوگوں کو بینیفٹس دیے جائیں یا کہ نہ دیے جائیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے پینشنرز کی پینشن کے اوپر بھی کٹ لگائے، اور جو بوڑھے لوگ تھے جو کہ کیئر ہومز میں رہ رہے تھے ان کے اوپر بھی کافی سارے کٹس لگائے، لیکن اس کے اوپر ان کو اپنے مطلب فیصلے کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرنی پڑی۔ لوگوں کے بلز میں ان کو مطلب جو اولڈ ایج پیپل ہوتے ہیں ان کے بلز میں ان کو سپورٹ وغیرہ دینی پڑی، لیکن سٹل کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ینگ ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ جا کے اپنے کام کر سکتے ہیں، ان کا یہ ایکسکیوز اب یہ ہرگز نہیں مانتے کہ بھی ہم سے کام نہیں ہوتا، یا مطلب کوئی ایسا وہ گراؤنڈ ریالٹی پیش کریں کہ بھی ہم واقعی میں میڈیکلی طور پہ فٹ نہیں ہیں، تبھی پاسبل ہے۔ ادروائز اب حکومت کی طرف سے یہی ہے کہ بھی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی لوگوں کے ان بینیفٹس کے اوپر کٹس لگا دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آیا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھی لوگ بس ویسے ہی حکومت سے پیسے وصول کرتے رہتے تھے اور اپنی مجبوریوں کا مطلب بہانہ بنا کے لوگ حکومت کو بیوقوف بناتے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جو ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے کہ بھی ان بینیفٹس کے اوپر انہوں نے کٹ ڈاؤن لگا دیا ہے، کیا حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یا کہ حکومت کو اسی طرح سے اپنی عوام کو نوازتے رہنا چاہیے، یا کس طرح کا سینیریو ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جی اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔